السلام ناظرین، پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ کیا نیب نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے؟ ملک کے اندر ان ہاؤس تبدیلی کی بات ہو رہی ہے۔ کیا ان ہاؤس تبدیلی سے ملک کے اندر تبدیلی آئے گی؟ خان صاحب نے بھی جو وعدے دعوے کیے تھے اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ شہباز شریف واپس آئیں گے، کب واپس آئیں گے کوئی ٹائم نہیں دیا جا رہا۔ آج پھر حکومت نے کہا کہ ہم خط لکھیں گے، ڈیپورٹ کروائیں گے شریف خاندان کو کہ واپس آئیں اپنے ملک کے اندر۔ کیا وزیر اعظم کی کاوشیں رنگ لائیں گی؟ پیٹرول تو سستا ضرور ہوا ہے 5 روپے۔ ملک کے اندر ایک مافیاز کا ذکر ہوا تھا، سارے مافیاز وزیر اعظم کی چھتری کے نیچے تلے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ کوئی نہیں ڈال رہا۔ ملک کے اندر فوری الیکشن کی بات کی ہے احسن اقبال صاحب نے۔ گیلپ سروے بتا رہا ہے ملک کے اندر 66% لوگ پی ٹی آئی کی حکومت سے مطمئن نہیں ہے، سیٹسفائی نہیں ہے۔ گیلپ کا یہ سروے کہہ رہا ہے کہ لوگ آپ سے خوش نہیں ہیں۔ ایک اور بھی اوپینین ہے کہ 59% لوگ سابقہ گزشتہ حکومت سے لوگ جو ہے نا موجودہ حکومت کو خراب سمجھتے ہیں۔ بلاول صاحب نے جب سے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب بھی سلیکٹڈ ہیں، اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ میں تو سلیکٹڈ، بھٹو صاحب کو بھی میں سلیکٹڈ سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد ایک بحث سی شروع ہو گئی سلیکٹڈ کی، اور اس کے بعد بلاول صاحب نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ ان ہاؤس تبدیلی کی باتیں، احساب کی باتیں، مافیاز کی باتیں، گیلپ سروے جس طرح اس حکومت کو کہا ہے کہ ان کی کارکردگی کوئی بہتر نہیں لگ رہی، کہ ملک کے اندر کوئی بہتری آئے گی۔ اس سرویز کے بعد جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کیا ڈیلیورنس ہے، گورننس کیسی ہے، کوئی بہتری ہمیں نظر نہیں آ رہی، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹائم دیا جائے، جتنا ٹائم دوسری حکومت کو ملا ہے اتنا ٹائم ہمیں دیا جائے، ہم ڈیلیور کر کے دیں گے آپ کو۔ بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آؤں گا، ہمارے مہمان ہوں گے، میں ان کا تعارف کرواؤں گا۔ بریک کا ٹائم ہوگا، بریک کے بعد آتا ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو محترم جناب ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب، نون لیگ کے سینئر رہنما۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام۔ اسی کے ساتھ محترم جناب میر صادق عمرانی صاحب، پی پی کے سینئر رہنما ہیں، منسٹر رہ چکے ہیں، ایم این اے رہ چکے ہیں، ایم پی اے رہ چکے ہیں، پریزیڈنٹ بلوچستان پیپلز پارٹی چیپٹر کے رہ چکے ہیں۔ سردار صاحب میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام۔ اسی کے ساتھ ردا سیفی صاحبہ اینکر پرسن ہیں، جرنلسٹ ہیں، کسی تعارف اور تعریف کے محتاج نہیں، میں آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام۔ یاسین صاحب، الیکشن کی بھی بات ہو رہی ہے، جس طرح آپ کی قیادت اور دوسری طرف ان ہاؤس تبدیلی کی، اور آپ کی قیادت واپس بھی نہیں آ رہی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک ان ہاؤس تبدیلی کا تعلق ہے، اگر آپ تبدیلی کوئی لے کے بھی آ جائیں گے تو ایک مضبوط قسم کی بھی جو ہے نا گورنمنٹ کا وجود عمل میں نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ کہ اگر مثلاً اپوزیشن کی جماعتیں مل کے ان ہاؤس تبدیلی لے آتی ہیں تو پارلیمنٹ کی جو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں موجودہ حکومت کے پاس بڑی مشکل سے 4 یا 5-6 ووٹوں کی اکثریت ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن کی ساری جماعتیں بھی اگر مل کر حکومت بناتی ہیں تو پارلیمنٹ کے اندر ان کے بھی تعداد جو ہے نا نہ ہونے کے برابر ہوگی، تو نہ وہ پارلیمنٹ کسی قسم کی قانون سازی کر سکے گی، نہ ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں کوئی آدمی کسی قسم کا جو قانون سازی کر سکے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ہاؤس تبدیلی مسئلے کا حل نہیں ہے، جو موجودہ حالات ہیں اس کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن اس لیے ضروری ہے تاکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام اپنی مرضی سے کسی ایسی پارٹی کو الیکٹ کریں جو الیکٹ ہونے کے بعد پارلیمنٹ کے اندر آئے تو وہ اس پوزیشن میں ہو کہ قانون سازی کرنے کی پوزیشن میں ہو۔ پارلیمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے آئینی طور پر وہ یہی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جا کے قانون سازی کرتی ہے، ایسی قانون سازی جو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے انٹرسٹ میں ہو، نمبر 1۔ لہذا میں ان ہاؤس تبدیلی کو تو کسی بھی صورت میں یاسین صاحب، آپ کی قیادت
ایک تو خاموشی کب توڑیں گے, واپس کب آئیں گے, اپوزیشن کا رول کب ادا کریں گے. ایک تو شہباز شریف تو واپس آ جائیں نا سر, عوام پوچھتی ہے, اپوزیشن کا رول تو ادا کریں. ابھی تو بلاول صاحب بھی پوچھتے ہیں, پیپلز پارٹی بھی پوچھ رہی, کب آئیں گے واپس؟ دیکھیں جہاں تک بلاول صاحب نے بھی یہ بات کہی, میں بھی کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو اب واپس آ جانا چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجوہات ہیں, کیوں نہیں آ رہے, یہ تو اس کی صحیح معلومات میرے پاس نہیں, لہٰذا اس کے متعلق کچھ کہنا میں آنا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ آنا چاہیے. آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے, اور پارلیمنٹ کے اندر ایز اے لیڈر آف اپوزیشن جو ان کا رول بنتا ہے وہ ان کو ادا کرنا چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ نہ تو لیڈر آف ہاؤس پارلیمنٹ کے اندر آنے کے لیے تیار ہے, نہ لیڈر آف ہاؤس تیار ہے, دونوں, نہ اپوزیشن نہ ہاؤس, دونوں کی پوزیشن اس وقت بڑی عجیب ہے. جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے نا, وہ نہیں آئے تو آپ بھی نہیں ہیں. نہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں. لیڈر ہاؤس کی زیادہ ذمہ داری اپوزیشن سے کہ وہ آئے اور جو موجودہ حالات میں پارلیمنٹ کے لوگوں کو اطلاع دے. اس کا کریڈٹ میں کسی زمانے میں دیتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا کوئی بھی جو اجلاس ہوتا تھا اس میں آتے تھے اور آنے کے بعد لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتے تھے. جو اچھا سٹیپ کسی کا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا میرے نزدیک. ٹھیک ہے میر صاحب, کیا لگ رہا ہے, ایک تو آپ لوگ رول ادا نہیں کر رہے اپوزیشن کا, ٹھیک ہے, ایک چیز. دوسری, آپ لوگ تحریک کس طرح چلائیں گے؟ ان کی قیادت باہر, قیادت خاموش. آپ مارچ کے اندر مارچ کرنے جا رہے ہیں حکومت کے خلاف. آپ بھی کہتے ہیں کہ اس حکومت سے جان چھڑائیں. آپ لوگ خود ہی سیم پیج پہ نہیں ہیں. آپ نے خود کہا, آپ کی قیادت نے کہا کہ یہ لوگ سلیکٹڈ ہیں. آپ لوگ خود سیم پیج پہ نہیں. دیکھیں, پیپلز پارٹی ایک نظریاتی پارٹی ہے. ہم لوگوں نے, پیپلز پارٹی نے آج سے نہیں, آپ ماضی کا پیپلز پارٹی کا رول, اسٹرگل اور جدوجہد دیکھ لیں, چاہے ایوب خان کے خلاف ہو, یحییٰ خان کے خلاف ہو, ضیاء الحق کے خلاف ہو, جناب مشرف کے خلاف ہو. اس دور میں تو شاہی قلعے میں سیاسی کارکنوں کو اٹھا کے لے جایا جاتا تھا. اس دور میں کوڑے لگائے جاتے تھے, صبح کو عدالت لگتی تھی, شام کو کوڑے لگتے تھے. پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے جدوجہد کی اور اپنے آپ کو یاد ہوگا کہ بھٹو صاحب کی رہائی کے لیے پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے اپنے آپ کو جلایا. اتنا نظریاتی جذباتی سوچ پیپلز پارٹی کے کارکنوں میں پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے. پیپلز پارٹی کی قیادت جو بھی فیصلہ کرے گی, ہمارے کارکن بنو سے لے کر کوارڈ سے لے کر آج بھی زرداری صاحب کے لیے, پیپلز پارٹی کی, نہ فریال ٹالپور صاحب کے لیے. دیکھیں, فریال ٹالپور, آصف زرداری, ان کے لیے کہاں لوگ جلائیں گے سر اپنے آپ کو؟ پارٹی قیادت کر رہے ہیں سر, ان کے لیے جلائیں گے لوگ. بھٹو صاحب کی جدوجہد کو آگے بڑھانے میں ان کا رول ہے. میر صاحب, انہوں نے پارٹی کو کہاں بنایا ہے؟ انہوں نے تو پارٹی کو نقصان دیا ہے. زرداری صاحب کے لیے لوگ اپنے آپ کو جلائیں گے, کوڑے کھائیں گے, پھانسیوں پہ چڑھ جائیں گے. آج کے دور میں بڑا فرق ہے سر, ان کے لیے اور آج کے لیے, اس پیپلز پارٹی کے لیے اور آج پیپلز, سر زرداری لیگ کے لیے اور بھٹو کے لیے. سر تھوڑا سا, پیپلز پارٹی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, شہید ذوالفقار علی, وہ پارٹی کہاں ہے آج؟ وہ پارٹی ہے سر, کہاں ہے؟ ہم بیٹھے, نظریاتی کہاں ہیں؟ بیٹھے ہیں. آج کل تو مالیاتی ہیں, نظریاتی کہاں ہیں؟ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. پارٹی بھی ہر جگہ پہ آج کے دور میں عمران کے ساتھ, جیسے آپ نے کہا کہ چھتری کے نیچے سارے مافیا, ڈرگ مافیا اس کے پاس, کرپشن مافیا اس کے پاس, چینی سمگلر, آٹا چور, سب اسی کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی ایک عوامی نظریاتی پارٹی ہے. پیپلز پارٹی جدوجہد, ٹھیک ہے, ہم نہیں کہتے کہ ہم 100% اسٹرگل کو کامیابی کی منزل تک لے جائیں گے, لیکن پیپلز پارٹی اس جدوجہد کو اس منزل تک راستہ دینے کے لیے تیار ہے. اور ہم چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی چاہتی ہے, جیسے آپ نے کہا کہ مسلم لیگ نون شہباز شریف کو بھی اپنے ملک کے اندر آنا چاہیے اور اپوزیشن کا ایک رول ادا کرنا چاہیے. کیوں نہیں کر رہے رول ادا؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, کون سی چیز رکاوٹ ہے آنے میں؟ دیکھیں, سیاست مشکلات کا نام ہے, مسائل کو حل کرنے کا نام ہے. جمہوریت کو مستحکم قانون کی بالادستی کے لیے آپ جدوجہد کر رہے ہیں.
آپ کے مد مقابل ایک طبقہ موجود ہے، ایسا طبقہ جو آج سے 40 سال سے چلا آ رہا ہے، ایک طاقتور اسٹیبلشمنٹ جو نہیں چاہتی کہ یہاں پہ پولیٹیکل فورسز آگے مضبوط ہوں اور آگے بڑھیں. آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر جب بھی حکومتیں بنی اور حکومتیں گرائی گئیں، حکومتیں بنائی بھی گئیں، حکومتیں گرائی بھی گئیں. آج جس طریقے سے اس ملک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہوئے 2018 میں، کیا اس کو آپ الیکشن کہتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ الیکشن عوام کے حق کے رائے دہی پہ ایک بہت بڑا ڈاکہ تھا. ڈاکہ ڈال کے ڈاکو آ کر اسمبلی میں بیٹھے ہیں. تو ہم ان سے توقع نہیں کرتے. سلیکٹڈ لوگ ہیں پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے، جو پاکستان کے مضبوط سے مضبوط پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، انہوں نے موجودہ پارلیمنٹ کو، موجودہ اسمبلی کو، اس کو ایک سلیکٹڈ حکومت کا نام دیا ہے. یہ سلیکٹ ہوئے ہیں، الیکٹ نہیں ہوئے ہیں، عوام کے نمائندے نہیں. ٹھیک ہے. رضا سیفی صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی، نون لیگ، دونوں جماعتیں تحریک چلا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، عوام ان کے اوپر اعتماد کر سکتی ہے، عوام نکل سکتی ہے، قیادت جس طرح شہباز شریف واپس آ سکتے ہیں جلدی، کب، کیسے؟ ایک تو بہت شکریہ امتیاز، آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. اور سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا جو ہمارے بڑے معزز مہمان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بات جس طرح سے کر رہے تھے اس کے اوپر تھوڑا سا ایک رسپونڈ کر دوں. وہ یہ کہ دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. دیکھیں انفارچونیٹلی اس ملک میں سیاست دانوں نے اپنے مفاد کی خاطر کام کیے بھی تو ہیں نا. اگر اسٹیبلشمنٹ کو آج اٹھ کے کوئی بھی سیاست دان برا کہہ دیتا ہے یا کوئی بھی بات اس طرح کی کر دیتا ہے تو آپ نے بھی تو ہاتھ ملائیں. اور پھر دیکھیں جہاں ڈیلیور کرنے کی بات ہوتی ہے کہیں اسٹیبلشمنٹ تو نہیں روک دیتی ہے اسپتال بنانے سے کہ آج نون لیگ نے ایک اتنا اچھا اسپتال نہیں بنایا کہ جس کے اندر علاج کروا لے سکتے شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب, یا اسٹیبلشمنٹ نے یہ تو نہیں روک دیا نا کہ آپ جو ہے وہ عوام کی خدمت نہ کریں. کیا ان کاموں کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ روک دیتی ہے لوگوں کو؟ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. انفارچونیٹلی اسٹیبلشمنٹ پہ اس طرح کے ایلیگیشن لگا کے اس طرح کی خالی بات کر دینا, دس از ناٹ فیئر آئی بلیو. دوسرا یہ کہ ابھی آپ دیکھیں آج حکومت نے حکومت کی میں بات کروں تو انہوں نے شریف برادران کو رپورٹ کرنے کے لیے برطانیہ کو جو خط لکھنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ ظاہر سی بات ہے 19 نومبر کو گئے تھے نواز شریف صاحب ملک سے باہر. جب وطن سے باہر گئے تو اس کے بعد آج ہم بات کر لیں 1 ہو گئی ہے 1 مارچ, تو تقریباً جو ہے ان کو 3.5 مہینے ہو چکے ہیں. لیکن ابھی بھی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے نہ اپنی رپورٹس جمع کرائی ہیں نہ انہوں نے کوئی علاج شروع کروایا ہے. ظاہر سی بات ہے 3-3.5 مہینے وہ صرف اسی گراؤنڈ پہ میڈیکل گراؤنڈز پہ گئے نا باہر, کوئی تفریح کرنے کے لیے تو نہیں گئے. جمع کرائی وہ سیٹسفائی نہیں کر پائے. دیکھیں حکومت نہیں سیٹسفائی ہو رہی اور ظاہر سی بات ہے لاہور ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے جمع کروائی لیکن وہ سیٹسفائی نہیں. بالکل الٹیمیٹلی تو آپ نے حکومت کو اس وقت سیٹسفائی کرنا ہے نا جو اقتدار ہے, ٹھیک ہے, اور جو بورڈ بنا ہوا ہے اور جو جواب دے آپ جن کو ہیں, جب تک آپ ان کو مطمئن نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے آپ کو آنا چاہیے. اور آج احسن اقبال صاحب کے اسٹیٹمنٹ پہ مجھے بڑا تعجب ہوا جب وہ یہ کہنے لگے کہ جی اگر انہوں نے نواز شریف صاحب نے اندیہ دے دیا آنے کا وطن واپسی کا تو حکومت کے ہاتھ پیر پھول جائیں گے. حکومت کے ہاتھ پیر کیسے پھول سکتے ہیں؟ ایک طرف حکومت خود ہی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم خط لکھنے جا رہے ہیں برطانیہ کی حکومت کو کہ ان کو ڈپورٹ کیا جائے, شریف برادران کو لے کر آیا جائے, اور آ کیوں نہیں رہے؟ یہ بات درست ہے کہ شہباز شریف صاحب کو تو آ جانا چاہیے تھا. اپوزیشن کی تو اس وقت سخت ضرورت ہے. حکومت نے جب بھیجا, حکومت کو کیا اس ٹائم پتہ نہیں تھا کہ یہ بیمار نہیں؟ دیکھیں اس وقت کابینہ کے اندر عمران خان صاحب نے کہا ہاں بیمار ہیں, مجھے بھی پتا ہے, اپنے ڈاکٹرز بھیجے, ان کا بورڈ تھا, ان کی گورنمنٹ تھی, پنجاب حکومت تھا, سب کچھ ان کو پتا تھا. دیکھیں اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیا اس بات کو بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کرا تھا حکومت کو کہ جی آپ لوگ اگر بھیج رہے ہیں تو یہ فیصلہ بھی سوچ سمجھ کے لیں. اور آج بھی اسی وجہ سے میڈیا کا کہیں نہ کہیں پریشر ہے اور اس بات کا بھی کہیں نہ کہیں ان کو علم ہے, یہ آپ بھی بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب ہم یا تو ان کو رپورٹ کرا لیں یا خط لکھیں حکومت کو. اور یہ بات تو درست ہے, صرف بیٹھ کر بات کرنے سے آج آپ دیکھیں کتنی مہنگائی ہے. اگر عوامی لگاؤ ہوتا یا عوام کے مفاد کے لیے سیاستدانوں کو سیاست کرنی ہوتی تو اس وقت جو صورت حال ہے موجودہ اس پہ سب ایک ہوتے, جو کہ انفارچونیٹلی نہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے کیا مسائل نہیں ہیں؟ نیب کی وجہ سے معیشت تباہ. ایک گیلپ کا سروے 66% لوگ
حکومت سے خوش نہیں. ایک چیز 59% لوگ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کارکردگی سابقہ حکومت سے خراب ہے. گیلپ کا سروے, ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. یہ خوش قسمت حکومت نہیں ہے کہ اپوزیشن خود کمزور ہے؟ یہ تو آپ خود بھی جانتے ہیں کہ اپوزیشن تو کمزور ہے ہی. اگر اپوزیشن ٹف ہوتی اس وقت تو حکومت کو بہت سخت ٹف ٹائم دے سکتی تھی, جو حکومت کی کیونکہ پرفارمنس نہیں ہے. اس لیے تو ہم رو ہی رہے ہیں آپ اور ہم ایک 8 مہینوں سے اور 1 سال سے کہ حکومت کی کیا پرفارمنس ہے. وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ پیٹرول کے پرائسز کہاں چلے گئے, عام روزمرہ کی اشیاء کا کیا ہوا. ٹماٹر کا آپ نے دیکھا تھا بیچ میں کیا حال ہو گیا تھا, پھر اس کے بعد ابھی آٹے کا دیکھا, پھر چینی کا بحران. اور آپ نے یہ بھی پھر دیکھا ہوگا جہانگیر ترین صاحب کی کہاں 36 ارب سالانہ ان کا جو ہے وہ پروفٹ ہو رہا تھا اور اب 57 ارب پہ پہنچ گیا ہے. تو آپ سوچیں نا کہ سب سے زیادہ اس سے کس کو حکومت کی طرف سے جو ہے وہ فائدہ ہوا. یہ تو آپ کے سامنے دیکھیں, یہ باتیں تو ریپیٹ ہم کر کے بھی تھک چکے ہیں, لیکن آپ کے سامنے ساری چیزیں کہ حکومت کی پرفارمنس خراب تھی, لیکن اس کا فائدہ الٹیمیٹلی اپوزیشن نے اٹھانا تھا اور اس کو ہو سکتا تھا, لیکن اپوزیشن بھی اس وقت اس طریقے سے کام بالکل ٹھیک ہے. یاسین آزاد صاحب, فائدہ اٹھانا چاہیے تھا, جتنا اٹھانا چاہیے تھا آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا. اپوزیشن کا رول جس طرح بھی, کیا بھی, کمزور بھی, کمپرومائزڈ بھی, کیا بھی ہونا چاہیے, بلاول صاحب کو کیا بھی ہونا چاہیے, وہ جس طرح بھی کر رہے ہیں وہ میدان پہ نظر آ رہے ہیں. زرداری صاحب کی خاموشی کو بھی ہم کوسچن مارک لگا رہے ہیں. مریم نواز بھی خاموش ہیں, جس کا نقصان آپ کو ہو رہا ہے, نون لیگ کو ہو رہا ہے. بریک کے بعد, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد یاسین آزاد صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں, ان سے جواب لوں گا. بریک کا ٹائم ہوا ہے. ویلکم. یاسین آزاد, صحیح تو تنقید ہو رہی ہے آپ کے اوپر, علاج بھی نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, ایک بات, واپس بھی نہیں آ رہا ہے اور اپوزیشن کا رول بھی ادا نہیں کرے. جس طرح آپ لوگوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ چھوڑی تھی, اسی طرح آپ لیڈر آف دا اپوزیشن کا بھی چھوڑ دیں, کسی اور کو دے دیں, وہ رول ادا کریں. دیکھیں, بات دراصل یہ ہے کہ سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ جو گورنمنٹ نے ابھی یہ سٹینڈ لیا کہ میاں صاحب آ نہیں رہے, اتنے ہفتے ہو گئے انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کرایا, پھر میں موجودہ حکومت کے متعلق یہ بات کہوں گا کہ شاید انتہائی نالائق ٹائپ کی گورنمنٹ ہے یہ, جس نے 3 دفعہ میڈیکل بورڈ بٹھایا, ٹاپ کے ڈاکٹروں کو لا کے بٹھایا. یہ جو منسٹر آف ہیلتھ ہیں خاتون, وہ اس کی چیئرمین تھی. چیئرمین کے بعد آپ کو شک تھا بعض ڈاکٹروں پہ, تو شوکت خانم کے سب سے بڑے ڈاکٹر کو لا کے بورڈ کے اندر شامل کیا, اور ان تمام ڈاکٹروں نے متفقہ طور پر اس بات کو ایگری کیا کہ میاں صاحب کی بات بیماری ایسی ہے جس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے. تو یہاں یہ حکومت تسلیم کر لے کہ ان کا میڈیکل بورڈ کسی سے مل گیا تھا اور اس نے جتنی رپورٹیں دی غلط دی ہیں, جس طرح ہمارے فواد چودھری صاحب آج کل کر رہے ہیں, کھل کے بات کر رہے ہیں. دوسرا, میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے, لیکن ریلیف تو مل رہا ہے سر, میں کہہ رہا ہوں نا, ریلیف تو مل رہا ہے, کوئی ریلیف نہیں ملا. میں بتاتا ہوں, میں ریزننگ دیتا ہوں سر. احسن اقبال صاحب کو, شاہد خاقان عباسی صاحب کو, آپ چلیں میں اس بات پہ دیکھ رہے ہو, تاثر تو ہے نا ملک کے اندر, ڈھیل و ڈھیل کا تاثر تو ہے. اگر ڈھیل و ڈھیل, خاموشی کیوں ہے سر؟ نہیں, میں بتا دیتا ہوں, ابھی بتا. مریم نواز کیوں خاموش ہے سر؟ نہیں, میں پہلے مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. بیماری کے حوالے سے, تو بیماری کے حوالے سے جب کوئی آدمی جس ملک کے اندر اس کا ٹریٹمنٹ نہ ہو, دوسری جگہ جب اس کو بھیجا جاتا ہے, تو وہاں کے ڈاکٹر آپ کی ڈائریکشن کو فالو کرنے کے لیے باؤنڈ نہیں ہے. ان کا طریقہ کار اپنا ہے, پہلے مرض کی تشخیص کرتے ہیں, تشخیص کرنے کے بعد جب وہ مناسب سمجھتے ہیں تب جا کے وہ ایڈمیشن کا ٹائم دیتے ہیں, کہاں ہیں ہم آپ کے ساتھ. سر علاج ہو رہا ہے وہاں پہ سے؟ علاج ہو رہا ہے, کمپلیٹلی علاج ہو رہا ہے. یہ غلط رپورٹیں ہیں, اور جو رپورٹیں سر اتنی ایمرجنسی پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں, 2000 ہو رہے ہیں, 5000 ہو رہے ہیں, یہ پوری رپورٹ خاموش. یہ تو آپ اپنے سر ادھر ہو رہا تھا نا صبح ایک بات, اللہ ان کو صحت دے, زندگی دے. ہم کہتے ہیں میاں صاحب کو, سر یہ پریس کانفرنس صبح شام, عدنان صاحب جو ہے نا چپ نہیں ہوتے تھے. میں کہتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری اگر وہ غلط تھا تو اس کی ذمہ داری موجودہ حکومت پہ عائد ہوتی ہے. پورے میڈیکل بورڈ کو ہینگ کر دینا, کس نے روکا آپ کو؟ اگر انہوں نے غلط رپورٹنگ کی ہے, ایون آپ کی جو منسٹر ہے, جو چیئرمین تھی, جو آج بھی کھل کے کوئی بات نہیں کر رہی ہے. ایک بات تو یہ ہے سر. دوسری انڈرٹیکنگ جو لاہور ہائی کورٹ,
اسلام آباد ہائی کورٹ گورنمنٹ کے ساتھ, پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ جو انڈرٹیکنگ ہے, جو انڈرٹیکنگ کون شہباز شریف کر کے گئے, میں سب چیزیں بھیجوں گا, وہ بھی انکمپلیٹ ہیں سر. پہلے تو آپ اس آرڈر کو پڑھیں. ہاں سر. جس آرڈر میں ان کو جانے کی اجازت دی گئی ہے, اس آرڈر میں بعض چیزیں کہی گئی کہ اگر وہاں کے ڈاکٹر یہ بات طے کر لیتے ہیں کہ یہ ٹریٹمنٹ طویل ہونے والا ہے, تو ایسی صورت میں پنجاب گورنمنٹ اس ٹائم پیریڈ کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے, رائٹ. لیکن اگر سپوز انہوں نے نہیں کیا تو جو کیبنٹ نے فیصلہ کیا وہ میرے نزدیک انتہائی غلط ہے. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ایک ریفرنس بنا کر کورٹ کو بھیج دیتے کہ جناب ان شرائط پر ہم نے بھیجا تھا, یہ نہیں ہے, باقی کارروائی کرنے کا حق جو ہے نا کورٹ کا ہے, کیبنٹ کا نہیں ہے. یہ جس طرح کہتے ہیں خط لکھ دیں, یہ خط, تو اگر اتنی ہماری حکومت با ہمت ہے تو جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت ہوئی ہے غداری کے کیس میں, اس کو خط لکھ کے کیوں نہیں بلاتے؟ سر مجھے آپ ایک چیز آپ کریں. اب آ رہا ہوں سر, آپ کی بات پہ آ رہا ہوں. آپ رہ گیا کہ جی فلاں کیوں نہیں بول رہا. نہیں, 7 مہینے خاقان عباسی رہا. خاقان عباسی صاحب کا کل کا جو انٹرویو اگر آپ سنیں تو اس انٹرویو میں واضح طور پہ کہا گیا کہ عدالتوں نے مجھے فون کیا اور فون کر کے کہا کہ اگر نیب کے قانون کو آپ نے چھیڑا تو اب ٹھیک نہیں ہوگا. یہ کل کا انٹرویو ہے. نمبر 2, کیا نیب کے قانون صرف پاکستان پیپل پارٹی اور نون کے لیے بنا ہے یا بلا تفریق کا کنسیپٹ یہ ہے کہ جتنے لوگ ہیں چاہے وہ حکومت میں یا کہیں ہیں ان کے خلاف بنا ہے؟ آپ کے پروگرام میں نے 10 دفعہ کہا کہ میں جنرل پرویز مشرف کے بنائے ہوئے اس قانون کو, جس کو نیب کا قانون کہتے ہیں 99 کا آرڈیننس جو ہے, میں نے آج دن تک ذہنی طور بحث یہ سینئر وکیل اس قانون کو اس لیے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ وہ ایک جنرل کا, ایک ڈکٹیٹر کا بنایا ہوا قانون تھا, اور میرے نزدیک پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کو اس چیز کو ختم کرنا چاہیے تھا, ریویو کرنا چاہیے تھا. لیکن جس طرح خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ مجھے فون کیا گیا کہ آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا, اس ٹائپ کے فون کتنے آئے ہیں یہ تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ میں مزید ڈیٹیل میں خود جاؤں. ڈرے ہوئے ہیں, کوئی خوفزدہ ہوئے نہیں, اس لیے خوفزدہ کوئی نہیں ہے کہ کل سے سر قیادت کی بات کر رہا ہوں. احسن اقبال, دیکھیں احسن اقبال, سر احسن اقبال کو ایک سائیڈ کریں سر, قیادت کی بات میں کرتا ہوں. قیادت میں ہے, میں شہباز شریف کی بات کر رہا ہوں. پارٹی کی جنرل, ہاں آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے کرنے کی کوشش میں شہباز شریف ہیں سر, مانے سر. وہ تو آپ انکنڈیشنل سر, انکنڈیشنل آرمی امینڈمنٹ کے حوالے سے انکنڈیشنل سپورٹ آپ لوگوں نے کی ہے. نہیں وہ کی ہے نا, تسلیم کریں نا. اپوزیشن کو آپ نے ساتھ لیا تھا سر. سن لیں کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائز کرنا ہوتا تو جب آپ نے ان کو سزا سنائی نیب کورٹ نے, اور اس وقت وہ دونوں باپ بیٹی لنڈن کے اندر موجود تھے, وہ واپس نہ آنے چاہتے تو آپ کیا کر لیتے؟ آئے نا, یہ جانتے ہوئے بھی کہ جو ہی ہم پاکستان پہنچیں گے اب جیل کے اندر جائیں گے. جیل کے اندر گئے نا. نواز شریف کو پہلے بھی آپ نے لائف امپریزنمنٹ دی نا, جیل میں رکھا نا 14-15 مہینے تک. کیا جیل میں ڈر گیا تھا وہ جانے سے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت چونکہ میاں نواز شریف کی صورتحال اچھی نہیں ہے, شہباز شریف اس لیے موجود ہیں کہ ان کا انڈر گراؤنڈ خود کا بھی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. کہ میں آپ کو پہلی دفعہ سر ابھی فیوچر میں آگے مائنڈ بنایا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑیں گے. دیکھیں, ووٹ کو عزت دو, ابھی بھی ذہن میں وہی ہے. اس نعرے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے سر. تبدیلی ہے سر. مریم نواز کی خاموشی تبدیلی ہے سر. اچھا مریم نواز کا نہیں, کیوں خاموشی ہے سر؟ اس کا جواب مجھے آج تک نہیں ہے. نہیں, مریم نواز پارٹی کی وہ لیڈرشپ نہیں ہے جو میاں نواز شریف. 2 بیٹے سر ساتھ ہیں, مریم نواز یہاں ہے. آپ کی سیاست دیکھیں, آپ کی سیاست شروع اور ختم ہوتی ہے. مریم نواز کب باہر جائے گی, کب ان کو جانے دیا جائے گا؟ عوامی سیاست کہاں ہے؟ عوام کے لیے کب بات ہو رہی ہے سر؟ عوام کے لیے جہاں تک سیاست کا تعلق ہے, بالکل کلیئر الفاظ میں پاکستان پیپل پارٹی ہو یا نون ہو, میں شروع سے یہ کہتا ہوں کہ ان دونوں بڑی جماعتوں کو موجودہ حکومت کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے نہیں ہے کہ یہ حکومت خود ایسے کام کر رہی ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, خود بخود وہ اپنی موت آپ مار رہی ہے. اور جس طرح رپورٹ آئی ہے, آپ نے خود بتائی ہے, اس رپورٹ کے حوالے سے اس بات کو آپ ایڈمٹ کریں گے. اور آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ آپ فیئر الیکشن کرائیں تو عمران خان جو ہے نا, جس کو پہلے اسٹیبلش. ٹھیک ہے سر میر صاحب, فیئر الیکشن کیوں 5 سال انتظار کریں؟ اب کیوں؟ آپ لوگوں نے بھی 5 سال, انہوں نے بھی 5 سال, حکومت کی آپ بھی 5 سال انتظار کریں, ٹائم پورا کرنے دیں. کیوں الیکشن اس ٹائم؟ دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں کہ موجودہ الیکشن جو ہے وہ پاکستان کی قوانین کے مطابق
आज़ादाना गैर जानिबदाराना नहीं हुए, सिलेक्शन हुई, सिलेक्ट किए गए। इसलिए हम इस इलेक्शन को नहीं मानते। हम कहते हैं कि आज़ादाना इंतखाबात इस मुल्क के अंदर आप कराएं, जिस पार्टी को आवाम चाहती है वोट देता है, उसके हक के उसकी अवामी मैंडेट को तस्लीम करें। लेकिन आपने तो इनको भी सिलेक्टेड कहा है, उनको तो 5 साल आपने बर्दाश्त किया। बिलावल साहब ने कहा सिलेक्टेड है मियां साहब, बाद में वजाहत कर दिया उन्होंने सर। वो वजाहत किया, कहा या नहीं कहा? हम मौजूदा हुकूमत ये इमरान इनको आरओ का इलेक्शन, जरदारी साहब ने कहा कि आरओ के इलेक्शन ने उसके साथ आपने उनको 5 साल चलने दिया। 5 साल चलने दिए, आप कहते इसको भी चलने दें आपने, क्यों? ये भी सिलेक्टेड है, वो भी सिलेक्टेड है, एक सिलेक्टेड को आपने चलने दिया। यासीन साहब ने कहा कि जो कुछ वो खुद कर रहे हैं, जो अपोजिशन को करना चाहिए था वो खुद कर रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, बिजली की कीमतें बढ़ाना, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं अभी 5 रुपए से। 5 रुपए क्या, 20 रुपए बढ़ा के हमारे दौर में तो 69 का था, 60 का था। आप कहाँ पहुँचा? ज़री आलात आपका इस मुल्क की मैशियत का दारोमदार ज़रात से है। आज ज़री आलात की कीमतें कहाँ पहुँची हैं? क्या ज़री पॉलिसी हुकूमत की कोई रही है? कोई खारिजा पॉलिसी है? हुकूमत तो है ही नहीं। सर मायूस तो उन्होंने भी किया है, मायूस तो अपोजिशन ने भी आवाम को किया है। इदारे मफलूज हैं, इदारे मफलूज हैं। यहाँ पे कोई कानून नहीं है इस मुल्क के अंदर। किसका कंट्रोल है? कौन चला रहा है इस रियासत को? आपके दौर में था कानून सर? जी, आपके दौर में इदारे थे? हमारे दौर में क्या आपके दौर में नेब था? आपके दौर में FIA था? आपके दौर में अकाउंटेबिलिटी होती थी? आपने न मुझे आप बताएं, आपके दौर के अंदर कोई एक इदारा जो बेहतर हो, जो अकाउंटेबिलिटी करता हो, जो आपके दौर में, नून लीग के दौर में कोई एक इदारा आपने छोड़ के गए हो कि ये इदारा बेहतर हो? मुझे आप एक बताएं। आप मुझे ये बताएं कि उस दौर आपने तो सबको करप्शन करने दी। खाओ, खाने दो, आप भी करप्शन करो, हमें भी करप्शन करने दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आजाद साहब अगर ये चीज नहीं माने, आजाद साहब कोई जमहूरी हुकूमत आती है, क्या करप्शन सिर्फ सियासतदान करते हैं? क्या ये फरिश्ते बैठे हुए हैं? ये फरिश्ते हैं जिनके कनाडा, अमेरिका, लंदन में महल बने हुए, बंगले बने हुए हैं। ये फरिश्ते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज इस मुल्क के अंदर नजरियाती सियासी पार्टियों को क्यों किया जाता करने के लिए क्यों किया जाता? ठीक है, 2 सवाल आपकी तरफ। रिदा सैफी साहब, आप जर्नलिस्ट हैं, आप फर्क नजर आ रहा है जरदारी साहब की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत, इमरान खान की, फर्क नजर आ रहा है आपको? मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगी, यासीन साहब कह रहे थे अभी कि नून लीग की कोई डील नहीं हुई है, कुछ नहीं करने जा रहे हैं। तो इनसे ये पूछें कि ये मुश्तबा शख्स कौन था जो मिलने के लिए गया था? किसको लेके गए थे शहबाज शरीफ साहब मिलवाने के लिए? शहबाज शरीफ साहब खुद वहां यहाँ पूरा मुल्क छोड़ के, ऑपोजिशन छोड़ के, पार्लियामेंट छोड़ के इस वक्त नवाज शरीफ के साथ क्यों बैठे हुए? इनसे ये सवाल के जवाब ले ले। और ये फिर अगर हुकूमत पूछती है इनसे तो फिर ये आगे से इस तरह की बातें करते हैं जैसे क्या, जैसा इकबाल साहब कह रहे थे कि जी तोते उड़ जाएंगे, हाथ पैर फूल जाएंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये जुमले बाजियों से अब आवाम थक चुके हैं, कौम थक चुकी है। इन सबको कुछ ना कुछ डिलीवर करना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी सरदार साहब कह रहे थे बड़ी कि जी ज़रई पॉलिसी, मैं तो हैरान होती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंह से जब ये बातें सुनती हूँ कि ज़रई पॉलिसी के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, कामों के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, और वो ये कह रहे थे कि जी पूरे मुल्क में कोई स्टेट ऑफ लॉ नजर नहीं आ रहा, कोई चीज नजर नहीं आ रही। बिल्कुल नजर नहीं आती है। हमें सिंध के अंदर अभी कुछ दिन कबल ही अजीज मेमन का, सहाफी का, आपने देखा कि कत्ल हुआ। अभी तक हालत ये थी कि कल मुर्तजा वहाब साहब और मुकेश चावला साहब कल इतने दिन बाद, 2 हफ्ते गुजरने के बाद, 3 हफ्ते गुजरने के बाद उससे पुरसा करने के लिए गए। मतलब यहाँ के आपके पास जो वुज़रा हैं सूबाई, उनको इतना भी वक्त नहीं मिल रहा, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि एक सहाफी का इंतकाल होता है जो कि बड़ा मेजर इशू था, जाकर और अच्छा और खबर उसने वो ब्रेक की थी जो कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी, ट्रेन मार्च वाली। तो आप सोचेंगे उसने जो वीडियो अपनी लास्ट टाइम रिकॉर्ड कराई थी उसमें भी पीपल्स पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाया था। तो कोई परवाह ही नहीं, जाते 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, और फिर जहां तक ज़रई पॉलिसी की बात की और दीगर पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, मुझे बड़ी ही हैरानी होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंह से सुनते हुए कि इस तरह की बातें, चूंकि सूबे में इनकी हुकूमत है और आज से नहीं 12 साल से,
اور جو حشر ہوا ہوا ہے اس وقت صوبے کا وہ ہمارے آپ کے سامنے. گیلپ میں آپ نے شاید ایک چیز اور بھی پڑھی ہوگی, جہاں پی ٹی آئی کی پرفارمنس پڑھی ہے نا, وہاں سندھ کی بھی پرفارمنس دیکھ لیجئے, پور ہے, ورسٹ ہے, ہسپتالوں کا حال میں ورسٹ ہے, زیرو پرفارمنس ہے اس وقت صوبے سندھ کی. یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں کہ جی وفاقی حکومت نے یہ نہیں کیا, وفاقی حکومت دو کہ انہوں نے نہیں کیا, دو کہ وہ فیل ہو چکے, دو کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پائے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو صوبے میں بیٹھی ہے 12 سال سے اور سارے ہول اینڈ سول رائٹس لے کے بیٹھی ہوئی ہے, انفارچونیٹلی وہ بھی اس وقت کچھ ڈیلیور نہیں کر پائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑی مہربانی یاسین آزاد صاحب, سادہ صاحب آپ کی بڑی مہربانی, رضا سیفی صاحب آپ کی بڑی مہربانی. ہاں میں آج صرف یہ پوچھتا ہوں کہ کیا میڈیا آپ کا جو ہے ماشاء اللہ کے دور میں بھی اتنا آزاد تھا اور آج کی آزادی میں اور اس دور کی آزادی میں کوئی فرق آئی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں پورے الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا سے, کہ مولانا فضل الرحمان کا اتنا بڑا کنونشن, اس کا مکمل بائیکاٹ الیکٹرانک میڈیا نے کس کے دور میں کیا؟ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں کیا یا ایک سلیکٹڈ کے دور میں کیا؟ اس کا فیصلہ میں میڈیا پہ چھوڑ. ضرور میڈیا کے اوپر بھی پریشر ہے, یہ میں تسلیم کرتا ہوں. آج میڈیا کی جو صورتحال ہے, تاریخ میں ایسی صورتحال نہیں رہی. میں یاسین آزاد صاحب, آپ کو پتا ہے میں کھل کے سوال بھی کرتا ہوں, کھل کے تسلیم بھی کرتا ہوں. آج میڈیا کے ساتھ اس حکومت نے, عمران خان نے جو ماحول بنایا, کسی نے وہ جو کہتے تھے مجھے وزیر اعظم اس میڈیا نے بنایا, آج وہ خود کہتے ہیں کہ ٹی وی بھی نہ دیکھیں اور اخبار بھی نہ پڑھیں. ملک کے اندر معاشی صورتحال انتہائی خراب ہے, اور 18 مہینے میں جو صورتحال ملک کی بنائی, جو وعدے دعوے اس نے کیے, کوئی ایک بھی پورا نہیں کیا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.